ہماری آج کی مہمان ایک انٹرپرینور بزنس وومن ہے who came up with a different idea. وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں کے گھومنے پھرنے اور سیکھنے کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتی ہیں منتھلی ریٹریٹ ٹرپس so they can explore and discover the world together. So let's introduce to you Safa Rauf Khan from Utopia Retreats. Hello Safa, کیسی ہیں آپ؟ I'm really well. How are you? I'm good too. So Safa, tell me, what is Utopia Retreats? Utopia Retreats ایک ٹریول ریٹریٹ کمپنی ہے جس سے بیسیکلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں کسٹم ریٹریٹس تاکہ ہم ایک گروپ آف پیپل کو انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں لے کے جائیں, وہاں ہم ان کو ورکشاپس دیں, ٹورسٹ ایکٹیویٹیز کریں اور وہ آپس میں بہت زیادہ بانڈ کر کے واپس پاکستان آئیں with a lot of memories. So that's exactly what Utopia Retreats does. That's really nice to hear. And Safa, how did you start this journey? So about 1 year ago, actually a little more than 1 year ago, my husband and I, we were sitting and thinking کہ اس طرح کی کوئی travel retreat company نہیں ہے پاکستان میں. بہت ساری travel agencies ضرور ہیں جو کہ آپ کو ٹکٹ بھی کرا کے دے سکتے ہیں, ہوٹل بھی کرا سکتے ہیں, بٹ کوئی بھی آپ کے لیے ایک retreat plan نہیں کرتا. اینڈ اگین آپ جب باہر ٹریول کرنے جاتے ہیں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, سو یو مائٹ ایز ویل میک فل یوز آف یور منی. تو مائی ہسبینڈ اینڈ آئی, سرمد, وی ڈیسائڈیڈ ٹو کم اپ ود یوٹوپیا ریٹریٹس جو کہ ایک بیسیکلی کسٹمائزڈ ریٹریٹس کریٹ کریں گی فار ڈفرنٹ ٹائپس آف اینڈ ڈفرنٹ گروپس آف پیپل, from content creators to entrepreneurs to mother and daughter duos to even families. We're going to do it all. So it's just been 1 year since the company has been started, and we've been successful with 4 retreats so far. So what do you keep in mind before planning trips? I think travel بہت زیادہ ایک بڑی سیریس ٹاپک ہے بیکاز بہت زیادہ آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں اور آپ اگین انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی چیزیں نہیں پتہ ہوتی. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایز ٹرپ لیڈرز اینڈ ایز ہوسٹ آف دا کمپنی ہم بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہوں کہ وہاں کیا اسکیمز ہو سکتے ہیں, ٹیکسی کیا چارج کرتی ہے, کتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے, کیا ویدر ہے اینڈ ایوری تھنگ. سو سب سے پہلے ہوسٹ کو بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہونا ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ, ہم وہ ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایکچولی ڈیسٹینیشن کے بارے میں فیمس ہے, سو دیٹ اینی پرسن ہو کمز ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن وہ ساری چیزیں کر چکے ہوں اور وہ واپس آئیں تو ان کو ایسا نہ لگے کہ ان کے پیسے ضائع ہوئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری زیادہ تر مارکیٹ فیمیل آڈینس ہے, سو بہت زیادہ ہمیں سیکورٹی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. وی ڈو ناٹ گو ٹو اینی ہوٹلز دیٹ آر آن اے بجٹ. وی ڈونٹ مائنڈ اسپینڈنگ مور منی as long as everybody else is very safe and secure. So what other safety precautions do you take with your Utopia retreats? So we make sure everybody has travel insurance first of all. کافی جگہ ویزا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹریول انشورنس, بٹ ہم جنرلی ہی لوگوں کو ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ پلیز ٹریول انشورنس لیں. دوسری بات, ہم کیونکہ بہت ڈفرینٹ لوگوں کو ایک ساتھ گروپ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ایک اپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ کوئی بھی آ کے پیسے دے سکتا ہے اور اپنا اسپاٹ لے سکتا ہے آن دا ریٹریٹ. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے جو سوالوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں وہ ایکچولی ریلیونٹ ہیں, کیا وہ اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں, اور پھر ہم ان کو ایک بڑا کیئرفلی فارم کر کے ایک گروپ فارمیٹ کرتے ہیں کیونکہ اگین شیئرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے روم کی. وی ہیو ٹو میک شیور ایوری بڈی از سیف, کمز فرام اے نائس بیک گراؤنڈ اینڈ دے آل کین understand each other well. All right. And Safa, like when you involve different people together from the same fields and everything, there's a lot of bonding that happens. Lekin aksar conflicts bhi arise hoti hain, ladaiyan. So has that ever happened in your retreat? I don't think ابھی تک کوئی لڑائی ہوئی ہے, thank God. Bonding بہت زیادہ ہوئی ہے کہ literally ہم day 1 پہ جب ملتے ہیں تو سب strangers ہوتے ہیں. Day 6 people are literally crying because they don't want to leave their new friends behind. بہت زیادہ میموریز ہوتی ہیں. کوئی کانفلکٹس الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہوئے ہیں, بٹ ان کیس obviously ہوں گے تو we will be able to manage them inshallah by having hosts who can be impartial and they can solve a situation whenever it arises basically. So Safa, being a woman, آپ ہمیں بتا سکتی ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا as a solo traveler and a business woman? ایز اے سولو ٹریولر تھوڑا انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے آف کورس, اسپیشلی آپ اگر کراچی ایئرپورٹ سے شروع کر دیں تو کافی لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہی ہیں, اکیلی کیوں ہیں اینڈ آل دیٹ, بیکاز پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ اکیلی عورت صرف ایک ہالیڈے کے لیے ٹریول کر سکتی ہے. سو ایز اے سولو ٹریولر آئی تھنک فرام پاکستان دا ایکسپیرینس از ویری ڈفرنٹ, بٹ جب آپ کہیں اور کسی اور انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن چلے جاتے ہیں وہاں تھوڑی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے, تو اتنے مسائل نہیں ہوتے, اتنی مشکل نہیں ہوتی وہاں پر.
ایز اے بزنس وومن کیونکہ میرا سارا کام یہاں پر پاکستان میں ہے, پاکستان کی کمپنیز کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادہ کام ہے, آئی تھنک ابھی بھی ہمارے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا امپروو ہونے میں ٹائم لگے گا, جہاں وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی لے آئیں گے کہ ایک عورت بھی کسی کمپنی کی باس ہو سکتی ہے. یوزلی آپ جب بھی کسی بھی عورت کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں آپ کا باس کہاں ہے, اینڈ یو آلویز ایکسپیکٹ کہ کوئی مرد ہی ہوگا جو باس ہوگا. لیکن فائنلی میری طرح اور بھی عورتیں اپنی باسز ہیں اور انٹرپرینیورز ہیں, بزنس وومن ہیں, اور وہ فائنلی ایک ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے کہ ویمن کین آلسو رن اے کمپنی سکسیزفلی. یس, اٹس ایکچولی ویری ٹرو. اینڈ جیسے کہ ہر بزنس کے شروع میں انیشیل اسٹیجز میں بہت مشکلات آتی ہیں, سو ہاؤ از یور فرسٹ ٹرپ آن پلاننگ اٹ اینڈ ایگزیکیوٹنگ اٹ؟ آئی تھنک پہلی ٹرپ جب ہم نے پلان کی تھی تو بہت زیادہ ہمارے لیے بھی بہت لرننگ تھی. اتنے زیادہ لوگوں نے سائن اپ نہیں کیا تھا بیکاز اگین ہم ایک نئی کمپنی تھی, وہ ایک ٹرسٹ فیکٹر نہیں تھا, کریڈیبلٹی نہیں تھی, تو بہت کم سائن اپس کے ساتھ ہم تھائی لینڈ گئے تھے. ہمارا پہلا ٹرپ تھا لڑکیوں کے ساتھ, اور کیونکہ کم سائن اپس تھے تو ہم اپنی کاسٹ بھی پوری میٹ نہیں کر سکے تھے, ہمارا لاس بھی ہوا تھا. ہم نے یہ بھی بہت کچھ سیکھا تھا کہ کون کس طریقے سے کھانا پریفر کرتا ہے, باہر جا کے ان کو کیا چیزیں پسند ہیں, پاکستانی ایلیمنٹ بھی رکھنا ہے ایک, اور انٹرنیشنل میں وہ والی ساری چیزیں کرنی ہیں جو کہ ایک پاکستانی کو انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں کرنی ہے. تو بہت سارا ہم نے پہلے ٹرپ میں سیکھا, الحمدللہ ہم نے سیکنڈ ٹرپ میں اپنی ساری لرننگز اپلائی کی تھیں. تو مشکلیں ضرور آئی تھیں, بٹ آئی آلویز تھنک کہ آپ ان مشکلوں سے ہمیشہ سیکھتے ہیں. بالکل. سو دا فرسٹ ٹرپ واز فار us a very big learning experience. So how do you accommodate, like you're saying کہ جیسے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی والا بھی رکھنا ہوتا ہے, تو how do you accommodate to these guests that come with you on your trip? I think جو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ پاکستانی ایٹ لیسٹ جو اب تک ہم لوگ لے کے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہسٹری بفس نہیں ہیں, وہ بہت زیادہ ایک ٹپکل ٹورسٹ ایکسپیرئنس بھی ریکوائر کرتے ہیں. تو ہم ہمیشہ وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کرنا پسند کرتے ہیں. شاید ایک انسان کو شاید ہسٹری کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے میوزیمز جانا ہوگا, بٹ ایز اے گروپ کلیکٹیولی ان کو زیادہ فن چیزیں کرنی ہوتی ہیں. سو ہمیں ایز اے گروپ کلیکٹیولی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے, اینڈ ہم ہمیشہ ایک فری ٹائم بھی دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اپنی, کیونکہ آبویسلی آپ کہیں باہر ڈیسٹینیشن پہ آئے ہیں, سو یو مائٹ ایز ویل اسپینڈ یور اون ٹائم ڈوئنگ ادر تھنگس جو کہ آپ اس کنٹری میں رہ کے کر سکتے ہیں. تو صفا, پاکستان میں اسپیشلی ہم فیمیل سولو ٹریولنگ کو کیسے پروموٹ کریں گے اور اس کے پریکاشنز ہم کیا کیا لیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا کہ ایک فیمیل اکیلے ٹریول کر سکتی ہے وداؤٹ ہیونگ اے ہسبینڈ اور فیملی ایز اے سپورٹر. آن دا سیکنڈ ہینڈ ہمیں اپنے انوائرمنٹ, اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہوگا کہ ایک لڑکی کی بھی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہ جا کے جگہیں دیکھیں, اور ہمیشہ کمپنی نہیں ہوتی ان کے ساتھ. اینڈ پریکاشنری کیونکہ لڑکیوں کو بھی لینی پڑے گی, کیونکہ ناٹ اینی ٹائم سون ہمارا مائنڈ سیٹ تو نہیں چینج ہو رہا, بٹ آپ ان جگہوں پہ جائیں جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ سنسان جگہوں پہ مت جائیں. اپنا جو ٹورسٹ پارٹ ہے وہ آپ اپنا ڈے میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہوٹلس پہ اگر آپ کو زیادہ اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے تو پلیز کریں, بیکاز ایز لانگ ایز یو آر سیف, that's actually what matters the most. And what do you think, how has Utopia Retreats, promoted this and helped the whole idea and mentality of women not being able to travel alone? I think as Utopia ہم اس بات کو بہت زیادہ اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں بیکاز مائی ہسبینڈ اینڈ آئی, ہم ہمیشہ پیرنٹس سے پرمیشن لینے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں. ہم ان سے بات کرنے کے لیے, ان کو ایک سیٹسفیکشن دینے کے لیے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ سیف ہیں اور کہاں جا رہی ہیں, پوری آئٹنری ان کو سمجھا سکتے ہیں. On the other hand, I think parents should also be okay with the idea کہ ان کی بیٹیاں باہر گھومنے جا سکتی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم ہمیشہ ایز یوٹوپیا ہم ہمیشہ ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ لڑکیاں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. ہم نے کافی لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کو فلائٹ بورڈ کرنا بھی نہیں آتی تھی اور پہلی دفعہ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز میں جائی تھی. اینڈ آئی تھنک اٹ از سچ اے بگ اپرچونیٹی دیٹ پیپل آر مسنگ آؤٹ آن. اٹ از بیسٹ کہ آپ اپنی بیٹیوں کو وہ چانس دیں, ان کو وہ پرمیشن دیں. باقی چیزوں کا یوٹوپیا آبویسلی ٹیکس کیئر, ہم کھانے کا خیال رکھتے ہیں, ہم ٹرانسپورٹ کا خیال رکھتے ہیں. وی آلویز میک شیور کہ ان کی سیکورٹی کدھر ہے, کون سی ایریاز میں وہ جا سکتی ہیں نہیں جا سکتی. ہمیشہ ان کے ساتھ ایک شیپرون ہوتا ہے, ایک ہوسٹ ہوتا ہے, ایک ٹرپ لیڈر ہوتا ہے. سو ایز یوٹوپیا وی آر پروموٹنگ
more women to travel and come out of their comfort zones, because it is very important for women to actually face the world. We've been hiding under a rock for way too long. Yeah. Safa, young entrepreneurs کے لیے کیسے beneficial ہو سکتی ہیں یہ trips? ینگ انٹرپرینورز ہوں یا پھر کانٹینٹ کریٹرز ہوں یا پھر مارکیٹرز ہوں, ہماری ٹرپس بہت ڈفرینٹ گروپس کے لیے ہوتی ہیں. سو فار ینگ انٹرپرینورز آئی تھنک اٹ وڈ بی بیسٹ ٹو کم آن ٹو آر انٹرپرینور ٹرپ, جس میں وہ سیکھ سکتے ہیں ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے بزنس فرام لٹرلی اسکریچ, اور فرام رجسٹرنگ اے کمپنی ٹو مارکیٹنگ دا کمپنی ٹو گیٹنگ سیلز اینڈ گیٹنگ کلائنٹس. ہم وہ ساری چیزیں ورک شاپ میں کور کرتے ہیں. آئی تھنک فار اینی پرسن یہ ٹرپس اس لیے بینیفیشیل ہیں بیکاز ایک آپ ورک شاپس میں اپنے انڈسٹری ایکسپرٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, سیکنڈ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن میں جا کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ایک دوسرے کلچر اور لینگویج اور فوڈ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آن دا تھرڈ ہینڈ آپ انڈیپینڈنٹ اور امپاورڈ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں بیکاز آپ ڈیسیشنز اپنے خود لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایک سیفٹی بلینکٹ نہیں ہوتا جو یہاں پر آپ کے پیرنٹس اور فیملی اور فرینڈس دیتے ہیں. وہاں پر آپ اسٹرینجرس کے ساتھ ٹریول کر کے تھوڑے اور امپاورڈ ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وین یو آل کم بیک, جتنے بھی ہمارے اٹینڈنس ٹرپ سے واپس آتے ہیں, دے فیل مور امپاورڈ اینڈ دے فیل لائک ان کے پاس ایک فائنلی ایک پلان ہے اپنی زندگی میں کہ وہ اکیلے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ ایک انفلوئنسر پہلے سے ہیں, سو ہاؤ ڈو یو سے کہ ہاؤ امپورٹنٹ سوشل میڈیا فار مارکیٹنگ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ؟ آئی تھنک سوشل میڈیا obviously از دا نیو ڈیجیٹل کرنسی. آپ ہر کسی کی اپنی پروفائل پبلک اور پرائیویٹ از اے برانڈ آف اٹس اون. آپ سوشل میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے اچھی سیلفی لگا دی یا آپ نے آج کے کپڑے لگا دیے. آپ کی اوور آل وائس کیا ہے, آپ کس چیز کے بارے میں, آپ کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کس چیز کو نہیں سپورٹ کرتے. People use social media to put out their voice. And I think every person now should have a social media platform جہاں پر وہ اپنے views, opinions and overall discussions they can put forward, because based on this آپ کا برانڈ, آپ کا ایک پرسنل برانڈ بنتا ہے, اور پرسنل برانڈ کے بیسس پہ آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں, جیسے کہ ٹریول, جیسے کہ جابس. پیپل ہائر a lot of people based on social media now, and even I think اب immigration میں بھی آپ سے آپ کا social media مانگا جاتا ہے کہ آپ کے views کس طریقے کے ہیں. How has your social media helped you in your career and everything? I started my social media Safa in transit about 4 years ago, جب میں بہت زیادہ again domestic بہت زیادہ travel کر رہی تھی, and it was initially a travel blog, but what I made it to be is a place where I can talk about my experiences and my life. And I want کہ باقی عورتیں, اسپیشلی عورتیں جو مجھے میرے بلاگ کو فالو کرتی ہیں, میرے انسٹاگرام کو دیکھتی ہیں, وہ کچھ بھی سیکھ سکیں اور مجھے بھی سکھا سکیں اپنی لائف کے بارے میں. اینڈ اگین سب سے زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے فائنینشیل انڈیپینڈنسی پہ, تھوڑا امپاورمنٹ پہ, کہ آپ اپنی ڈیسیشنز کیوں خود لینا آپ کے لیے بیسٹ ہے, اور اپنی زندگی کا زیادہ چارج خود لینے میں کتنا مزہ آ سکتا ہے, اور آپ کی زندگی بہت خوشحال ہو سکتی ہے اگر آپ you take more charge of it. So that's what I talk about it on my social media. And اس سے I've been able to get a lot of collaborations with maybe hotels and airlines and at the same time brands. But that's not exactly why I'm doing my influencing on social media. I'm doing it because I think بہت ساری لڑکیوں کو یہ سننے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے پاس رول ماڈل سیلیبریٹیز کے علاوہ اتنے نہیں تھے 5 سال پہلے. اب انفلوئنسرز اپنی ایکچوئل لائف, ریئل لائف جو بیہائنڈ دا کیمرا ہوتا ہے اس کو دکھا کے کافی لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی بین یوزنگ مائی سوشل میڈیا فار. سو صفا, ابھی تک آپ کے پاکستان میں کوئی ٹرپس پلان نہیں ہوئے, سو وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ ڈو یو تھنک اٹس اے پرسنل ریزن اور لائک سیکورٹی ریزن؟ کین یو پلیز الیبوریٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے سیکورٹی ریزن ایز مچ, کیونکہ جنرلی آپ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ جائیں, آپ کو کہیں نہ کہیں ہنزا یا ناران کا آغان کا کوئی بھی ٹرپ مل جائے گا. ہم پرٹیکولرلی ایک امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وائی دیز ٹرپس آر امپاورنگ فار پیپل. اگر ہم نے اسی انوائرمنٹ میں ان کو لے گئے جہاں سب وہی زبان بولتے ہیں, وہی کھانے ملتے ہیں, سب کچھ جانا پہچانا سا ہے, تو آئی تھنک وہ امپاورمنٹ اور وہ کمفرٹ زون کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ that factor is lacking. اس وجہ سے we always take them to a destination they've never been to, and ایک دم سے they have to go through sort of a culture shock. تو وہ ایک نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ابھی ہم ٹرکی سے واپس آئے ہیں, وہاں پر زیادہ تر
ज़्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे थे. सो जिस तरह से उनको समझाना, अपनी लैंग्वेज समझाना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और लोगों को समझना, उनके खाने को समझना, उनके कल्चर को समझना, आई थिंक दैट is the element what makes Utopia so special and why we stick to international destinations. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی ٹورزم کے لیے کون سے اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے that helps the growth of Pakistan's tourism and invites other people into our country? I think recent years میں بہت سارے انٹرنیشنل ٹریولرز آئے ہیں اینڈ آئی نو a lot of them as well. سب سے زیادہ جو کہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ we don't have enough hotels, we don't have enough infrastructure. جو ٹریول کا ایک سرٹن انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹور گائیڈز ہونے چاہیے, ہمارے پاس سیفٹی ہونی چاہیے, ہمارے پاس ہوٹلز ہونے چاہیے جہاں کے پاس لوگوں کے پاس ایکچولی چوائس ہو کہ ہم نے رہنا کہاں ہے, اور ایکچولی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے. a lot of people اپ نارتھ جانا یا پھر زیادہ سے زیادہ آئی تھنک گوادر چلے جاتے ہیں لوگ, بٹ ہمارا پاکستان اتنا اچھا ہے اور بہت ساری ان میں چیزیں ہیں جو کہ لوکلس کو تو پتہ ہیں بٹ انٹرنیشنلی اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا. تو آئی تھنک واٹ پاکستان ٹورزم نیڈز از اے گڈ انفراسٹرکچر اینڈ سیکنڈ آف آل اے گڈ مارکیٹنگ ٹیم. اور جیسے کہ کووڈ جب سے شروع ہوا ہے دس ایئر, ہیز اٹ افیکٹڈ یور کمپنی اینڈ ایوری تھنگ؟ آف کورس ہم ایکچولی مارچ میں ہی بالی سے واپس آئے تھے اور کچھ 1-1.5 ہفتہ بعد ہی پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ چکا تھا اینڈ ہم نے بہت ساری ٹرپس پلان کی ہوئی تھی فار 2020 لیکن ہم وہ نہیں کر پائے اگین بیکاز آف کووڈ. بٹ الحمد للہ اب جب کووڈ ویو 1 جا چکی تھی اینڈ دین ہم نے ٹرکی پلان کرنا شروع کر دیا اور ہماری ابھی بھی ٹرپس 2021 کے لیے بہت ساری پلان ہوئی ہوئی ہیں. بٹ بیکاز ٹریول صرف ہماری کمپنی کو نہیں, ٹریول انڈسٹری کو اوور آل افیکٹ ہوا تھا. سو آئی تھنک ٹریول اگین از اے پریولیج, اٹس ناٹ اے پرائیورٹی, اٹس ناٹ اے نیڈ. تو وہ ویٹ کر سکتی ہے. فرسٹ آف آل اٹس بیسٹ کہ ہماری کنٹری اس پینڈیمک سے باہر نکل جائے اور پھر اس کے بعد ہم ٹریول پہ فوکس کریں. اور جیسے آپ ریسنٹلی ابھی اپنے ٹرپ پہ گئی تھی, واٹ ور دا پریکاشنز دیٹ یو ٹک ٹو پریونٹ مور اسپریڈنگ آف کووڈ؟ سو ناٹ جسٹ فار اس بٹ جنرلی ایئر لائن پہ بھی آپ کو بورڈ کرنے سے پہلے اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. سو وی آل گاٹ دیٹ ڈن, PCR ٹیسٹ. اگر obviously پازیٹیو ہے, آپ کو کووڈ ہے, تو آپ بورڈ نہیں کر سکتے. On the other hand, everybody had health insurance and travel insurance, and also we were making sure that we were following the local SOPs in Turkey. اور بہت زیادہ strict rules تھے. ماسک پہننا ضروری ہے, سینیٹائز کرنا ضروری ہے, ٹیمپریچر لیا جاتا تھا. Anybody who was feeling a little bit of sick, we would make sure that they were quarantined for a while. But alhamdulillah, everybody came back just fine. We all got our test done. We're all okay. That's great. تو صفا آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی اگلی ٹرپس کہاں پہ پلان ہو رہی ہیں اور ہماری آڈینس آپ کو کہاں پہ ڈھونڈ سکتی ہیں ٹو گو آن دیز ٹرپس؟ ہماری ایکچولی کپلز ریٹریٹ ہونے والی ہے ٹو زینزبار ویری سون ان جسٹ اے فیو کپل آف ڈیز ایکچولی. اس کے علاوہ ہم 2021 کے لیے بہت ساری ریٹریٹس پلان کر رہے ہیں فار ڈفرنٹ گروپس. اینڈ اف یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا ریٹریٹس اینڈ ویئر یو کین سائن اپ, یو کین جسٹ گو آن ٹو آور ویب سائٹ وچ از www.utopiaretreats.com.pk. تو ایک ایسی ایڈوائس جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں اسپیشلی فار ینگ گرلس ہو وانٹ ٹو ٹریول اینڈ اسٹارٹ دیئر اون بزنس؟ I think traveling women is definitely a much needed concept in Pakistan. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو کنونس کرنا ہوتا ہے. It took me also a while for to convince my mother that it's okay for a single girl to travel. تو please work on it. I know آپ کے پیرنٹس صرف آپ کا خیال رکھنا چاہتے ہیں لیکن پلیز ان سے پرمیشن لینے کی کوشش ضرور کیجیے گا. Second, please do not just misuse their trust. Third of all, always be careful about where you're going and do your proper research about the places you're going to. And لڑکی ہو یا لڑکا اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز بس شروع کر دیں. آپ ایونچولی سیکھیں گے, نئی آپ کو لرننگز ملیں گی, بہت ساری چیزیں آپ کو کرنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں. سو پلیز زیادہ جسٹ ہیو فیتھ ان یور سیلف اینڈ جسٹ بگن دا بزنس ٹو بی آنیسٹ اینڈ لیٹ اٹ کم ٹو یو, let it change your way of looking at things because there's nothing better than just being your own boss. Thank you so much for your wise words today. It was a very lovely conversation that I had with you. Thank you for your time, Safa. Thank you so much for having me. It was really nice talking to you.